تو آج ہمارے سامنے عمران خان کی کتاب ہے پاکستان ایک ذاتی تاریخ، اور یہ صرف ایک کرکٹر کی یادداشتیں نہیں ہے، یہ دراصل اس سوال کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ ایک شخص جو پاکستان بننے کے صرف 5 سال بعد پیدا ہوا، وہ کیسے اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی کہانی کو بھی دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ جی بالکل، اور یہی چیز اس کتاب کو بہت دلچسپ بناتی ہے۔ یہ صرف واقعات کا ایک آپ کہہ لیں کہ بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نقطۂ نظر ہے۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک کرکٹر جو اپنی الگ ہی دنیا میں رہتا تھا، وہ کیسے اپنی زندگی کے تجربات کو استعمال کرتا ہے، چاہے وہ بچپن ہو، کینسر اسپتال بنانے کا سفر ہو، یا پھر روحانی تلاش، اور ان سب سے وہ پاکستان کی سیاست اور معاشرے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ تو اس گہرائی میں ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے۔ کتاب ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتی ہے نا؟ جی، کہ پاکستان جو ایک اسلامی فلاحی ریاست کے نظریے پر بنا تھا، وہ عدم استحکام، کرپشن اور بیرونی اثر و رسوخ کے اس مقام تک آخر پہنچا کیسے؟ اور کتاب کے مطابق اس کا جواب عمران خان کی اپنی زندگی کی کہانی میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے عمران خان کرتے ہیں، اپنے بچپن سے۔ وہ لاہور کے زمان پاک کی ایک بہت ہی آپ کہیں کہ پرسکون اور خوبصورت تصویر پیش کرتی ہیں۔ جی، ایک ایسی دنیا جہاں کھیت تھے، کھلی جگہیں تھیں، اور ایک مشترکہ خاندانی نظام تھا، جس کی وجہ سے ایک تحفظ کا احساس تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ شام تک کزنز کے ساتھ کرکٹ کھیلنا، نہر میں نہانا، یہ سب بہت عام تھا اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کیا یہ تصویر مکمل ہے؟ پر دیکھیں، یہیں پر کتاب کا پہلا بڑا اور بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ اس بظاہر مثالی بچپن کے بالکل نیچے ایک بہت بہت گہری سماجی تقسیم موجود تھی۔ اچھا۔ جی، جس کی جڑیں برطانوی راج کی میراث میں تھیں۔ کتاب اسے دو پاکستان کا نام دیتی ہے۔ ایک وہ پاکستان تھا جو ایچیسن کالج جیسے انگریزی میڈیم سکولوں میں پڑھتا تھا، اور دوسرا وہ جو اردو میڈیم سکولوں میں۔ اور یہ صرف زبان کا فرق تو نہیں تھا، ظاہر ہے۔ بالکل نہیں۔ کتاب میں ایک حیران کن بات لکھی ہے کہ ایچیسن کالج میں جو برطانوی پبلک سکولز کی طرز پر بنا تھا، وہاں طلباء کو اردو بولنے پر جرمانہ کیا جاتا تھا۔ واقعی؟ اپنی قومی زبان بولنے پر؟ جی، اپنی ہی قومی زبان بولنے پر سزا ملتی تھی۔ تو اس کا اثر کیا ہوا ہوگا؟ مطلب ایک ذہنی غلامی کی کیفیت پیدا ہوئی ہوگی۔ بالکل۔ ان اسکولوں کے طلباء لاشعوری طور پر یہ سمجھنے لگے کہ انگریزی زبان، مغربی ثقافت اور ان کا رہن سہن وہ اردو بولنے والوں سے برتر ہے۔ اور کتاب کے مطابق یہیں سے اس طبقے نے جنم لیا جسے وہ براؤن صاحب کہتے ہیں۔ براؤن صاحب مطلب رنگ میں تو پاکستانی، لیکن ذہنیت میں انگریزوں سے بھی زیادہ انگریز۔ جی ہاں، اور یہ کوئی صرف نظریاتی بات نہیں تھی۔ عمران خان نے اس کا خود تجربہ کیا۔ وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں جو بہت کچھ واضح کر دیتا ہے۔ کون سا واقعہ؟ جب وہ 16 سال کے تھے اور لاہور کرکٹ ٹیم میں شامل ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ٹیم کے زیادہ تر کھلاڑیوں سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ وہ لوگ اردو میڈیم سے تھے، ان کے لطیفے، ان کی فلمی باتیں، ان کا دنیا کو دیکھنے کا انداز، سب کچھ مختلف تھا۔ تو وہ ایک طرح سے اپنی ٹیم میں اجنبی بن کر رہ گئے۔ بالکل، اور یہ تقسیم صرف کرکٹ کے میدان تک ہی محدود نہیں تھی۔ کتاب لاہور کے پنجاب کلب اور کراچی کے سندھ کلب جیسی جگہوں کا بھی ذکر کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ جگہ تھی جہاں یہ حکمران طبقہ انگریزوں کی ہو بہو نقل کرتا تھا۔ انگریزی بولنا، سوٹ پہننا، مغربی موسیقی پر رقص کرنا۔ یہاں تک کہ سندھ کلب میں تو میرا خیال ہے 1974 تک قومی لباس شلوار قمیض پہننے پر پابندی تھی۔ ذرا سوچیں، اپنے ہی ملک میں اپنے قومی لباس پر پابندی۔ آبادیاتی ذہنیت کو علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے بالکل برعکس قرار دیتی ہے۔ خودی یعنی خود انحصاری۔ تو کتاب کا پہلا بڑا سبق یہ ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں ہی ایک شناختی بحران ہے، ایک براؤن صاحب کلچر جو آج بھی ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اور کتاب کے مطابق یہی تقسیم آگے چل کر ہر مسئلے کی جڑ بنتی ہے۔ یہ جو 2 پاکستان والی تقسیم ہے، عمران خان نے اسے صرف سماجی سطح پر ہی نہیں بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی محسوس کیا، اور یہی اندرونی کشمکش انہیں کرکٹ کے میدان سے ایک بالکل مختلف سفر یعنی روحانی تلاش کی طرف لے گئی۔ جی، اور یہ تبدیلی کوئی ایک دن میں نہیں آئی۔ کتاب کے مطابق اس کے پیچھے ذاتی بحرانات کی ایک پوری سیریز تھی۔
اچھا۔ پہلے تو کرکٹ کے دوران ایک چوٹ نے ان کے کریئر کو خطرے میں ڈال دیا، جس سے وہ شدید عدم تحفظ کا شکار ہوئے۔ لیکن زندگی کا سب سے بڑا موڑ وہ آیا 1984 میں، جب ان کی والدہ شوکت خانم کو کینسر کی تشخیص ہوئی۔ وہ اپنی والدہ کو علاج کے لیے برطانیہ لے گئے اور وہاں انہیں پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا کہ پاکستان میں کینسر کے علاج کی مناسب سہولیات کا کیا عالم ہے۔ تو یہ ایک ذاتی تکلیف تھی۔ لیکن کتاب بتاتی ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی ذاتی تکلیف ایک اجتماعی درد میں بدلنے لگی۔ جی، اور اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جس نے ان کے مطابق ان کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ وہ میو ہاسپٹل والا واقعہ؟ ہاں، وہ واقعہ بہت اہم ہے۔ وہ اپنی والدہ کے لیے کوئی دوا لینے لاہور کے میو ہاسپٹل گئے تھے۔ وہاں ویٹنگ روم میں ایک بوڑھا پشتون شخص داخل ہوا جس کے چہرے پر وہی بے بسی اور تکلیف تھی جو وہ خود محسوس کر رہے تھے۔ اس شخص کا بھائی بھی کینسر کا مریض تھا۔ جب ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے ایک ضروری دوا کی قیمت بتائی تو اس بوڑھے شخص کے چہرے پر جو مایوسی چھا گئی، وہ منظر عمران خان کے ذہن میں نقش ہو گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر میں اپنی تمام تر شہرت، وسائل اور رابطوں کے باوجود اتنا بے بس محسوس، تو یہ غریب آدمی کس کرب سے گزر رہا ہوگا۔ صحیح ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے اندر کا براؤن صاحب پہلی بار اس دوسرے پاکستان کے درد سے براہ راست ٹکرایا۔ اور وہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں ایک ایسا کینسر ہاسپٹل بنائیں گے جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو سکے، تاکہ کسی اور کو اس بے بسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور والدہ کی تکلیف نے انہیں روحانیت کی طرف بھی راغب کیا۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ جب ہر طرف سے مایوسی تھی تو انہوں نے پہلی بار صحیح معنوں میں اللہ سے دعا مانگنا شروع کی۔ اسی دوران ان کی ملاقات میاں بشیر نامی ایک صوفی بزرگ سے ہوئی۔ کتاب میں اس ملاقات کا ذکر ایک بہت اہم موڑ کے طور پر کیا گیا ہے۔ جی، میاں بشیر نے انہیں ایک ایسی بات بتائی جو صرف وہ اور ان کی والدہ جانتے تھے، کہ ان کی والدہ ان کے تحفظ کے لیے قرآن کی ایک خاص آیت پڑھا کرتی تھیں۔ اس واقعے نے ان کی ایمان کو بہت مضبوط کیا۔ لیکن اس روحانی تبدیلی پر ان کے اپنے طبقے کا رد عمل کیا تھا؟ یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے مغربی تعلیم یافتہ دوست اور خاندان والے ان کی مذہب میں بڑھتی ہوئی دلچسپی پر حیران تھے۔ ان کے طبقے میں مذہب پر بات کرنا یا روحانیت کی طرف مائل ہونا ایک طرح سے پسماندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اچھا۔ جی، اگر کوئی ایسی باتیں کرتا تو اسے مذاق میں مولا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ تو ان کا یہ سفر صرف ذاتی نہیں تھا، بلکہ انہیں اپنے ہی سماجی طبقے کی بنائے ہوئے ذہنی سانچوں کو بھی توڑنا پڑا۔ بالکل، جو مذہب کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ تو یہ ان کی دو پاکستان والی کشمکش کا ایک نیا میدان تھا۔ جی ہاں۔ تو ان کے اندر ایک ذاتی اور روحانی تبدیلی آ چکی تھی، لیکن اس تبدیلی کو عملی شکل کیسے دی جاتی؟ کتاب کے مطابق اس کا جواب تھا شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کی تعمیر۔ اور ہسپتال بنانے کی کہانی میں جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ یہ صرف ایک فلاحی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ یہیں سے ان کی سیاسی سوچ نے جنم لیا۔ بالکل۔ جی، یہ ان کے لیے ایک عملی تربیت گاہ ثابت ہوئی۔ جب انہوں نے اس منصوبے کا اعلان کیا تو بڑے بڑے ماہرین، ڈاکٹروں اور اکاؤنٹنٹس نے انہیں کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ پاکستان جیسے غریب ملک میں ایسا جدید ہسپتال جہاں 75% مریضوں کا مفت علاج ہو، وہ چل ہی نہیں سکتا۔ جی، جب اشرافیہ اور ماہرین سے مایوسی ہوئی تو انہوں نے عوام سے براہ راست اپیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور عوام کا رد عمل کیسا تھا؟ حیران کن، وہ ملک بھر کے 29 شہروں میں فنڈ ریزنگ کے لیے گئے۔ وہاں انہوں نے وہ پاکستان دیکھا جس سے وہ اب تک ناواقف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ غریب لوگ جو خود بمشکل گزارا کرتے تھے وہ بھی دل کھول کر عطیات دے رہے تھے۔ طالب علم اپنی جیب خرچ دے رہے تھے، خواتین اپنے زیورات اتار کر دے رہی تھیں۔ کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں کسی غریب سے پوچھ کہ تم اپنی قلیل آمدنی کا اتنا بڑا حصہ کیوں دے رہے ہو، تو اکثر جواب ملتا تھا کہ یہ ہم آپ پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ اپنی آخرت کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس نے تو ان کی سوچ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ بہت گہرا، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے زیادہ متاثر کن تجربہ کہتے ہیں۔
اچھا۔ یہ لاہور کے قریب ایک بہت غریب بستی شاو کی گڑھی کا واقعہ ہے۔ وہ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد رات کو گھر پہنچے تو اس بستی کے کچھ لوگ انہیں بلانے آ گئے۔ ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن وہ چلے گئے۔ جی، وہ انہیں ایک چھوٹی سی مسجد میں لے گئے جہاں لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا گیا کہ عمران خان چندہ جمع کرنے آئے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں تھکاوٹ اور غصے، لیکن پھر میں نے جو منظر دیکھا اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ غریب ترین لوگ جن کے پاس شاید اگلے وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں تھے، وہ 5، 10، 15 روپے کے عطیات لے کر آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا غصہ آنسوؤں میں بدل گیا۔ اور اس دن میرے دل میں اپنے لوگوں کے لیے، اس دوسرے پاکستان کے لیے ایک نئی محبت اور عزت پیدا ہوئی۔ اور اس تجربے کا سیاسی سبق بہت واضح تھا۔ ہسپتال کی تعمیر نے انہیں یہ یقین دلا دیا کہ اگر پاکستانی عوام کو ایک مخلص اور دیانتدار قیادت مل جائے تو وہ بڑے سے بڑے چیلنج پر قابو پا سکتے ہیں۔ انہیں احساس ہوا کہ مسئلہ عوام میں نہیں، قیادت میں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو اشرافیہ نظر انداز کرتی ہے، جنہیں ان پڑھ اور جاہل سمجھا جاتا ہے، ان میں قربانی، احسار و ایمان کا جذبہ سب سے زیادہ ہے۔ اور یہیں سے ان کی سیاسی جماعت کا بنیادی فلسفہ وجود میں آیا۔ جی، تو ایسا لگتا ہے کہ ہسپتال کا منصوبہ دراصل ایک سیاسی مہم کی تیاری تھی۔ انہوں نے عوام کی طاقت کو براہ راست دیکھ لیا تھا۔ یہ تجربہ ان کے سیاسی نظریات میں کیسے ڈھلا؟ کتاب کے مطابق ان کی سیاسی سوچ کی بنیادی یہی ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ایک چھوٹا سا کرپٹ حکمران طبقہ ہے۔ اس طبقے میں فوجی آمر اور بھٹو اور شریف خاندانوں جیسی سیاسی اشرافیہ شامل ہیں، جو ملک کے وسائل کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں اور عوام کو جوابدہ نہیں ہیں۔ اور اس میں بیرونی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کے کردار پر بھی کتاب میں بہت سخت موقف اختیار کیا گیا ہے، خاص طور پر 9/11 کے بعد۔ جی ہاں، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی شمولیت کو ایک تاریخی غلطی اور قومی خودکشی قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ نے پاکستان کو 3 بڑے نقصانات پہنچائے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اول، اس نے ہماری خود مختاری کو ختم کر دیا، کیونکہ امریکی ڈرون ہماری مرضی کے بغیر ہمارے ہی لوگوں پر حملے کرتے رہے۔ دوم، اس نے قبائلی علاقوں میں انتہا پسندی کو شدید فروغ دیا، جس کی آگ میں پورا ملک جلنے لگا۔ اور تیسرا؟ اور سوم، اس نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا۔ کتاب کے مطابق اس جنگ کی وجہ سے 34,000 سے زائد پاکستانی مارے گئے اور معیشت کو 68 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ لیکن ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں شامل ہونے کے بدلے بھاری امریکی امداد ملی۔ کتاب اس امداد کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہیں پر کتاب کا ایک اور اہم نقطہ ہے۔ ان کے مطابق یہ امداد پاکستان کے لیے رحمت نہیں، زحمت ثابت ہوئی۔ زحمت؟ وہ کیسے؟ اس لیے انہیں ملک کے اندر ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنے یا عوام کے سامنے جوابدہ ہونے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ مطلب یہ امداد ایک نشے کی طرح تھی جس نے ملک کو خود انصاری سے دور کر دیا۔ بالکل۔ کتاب کا آخری حصہ اسامہ بن لادن کی ایبٹ میں ہلاکت کے بعد لکھا گیا۔ اس واقعہ نے تو ان تمام دلائل کو مزید تقویت دی ہوگی۔ جی ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ اس واقعہ نے پاکستانی قوم کو شدید شرمندگی اور ذلت سے دوچار کیا۔ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ہماری فوج، جس پر ہم اپنے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ خرچ کرتے ہیں، ہماری سرحدوں اور خود مختاری کا دفاع ہی نہیں کر سکتی تو اس کا کیا فائدہ؟ صحیح۔ اس واقعہ نے ثابت کر دیا کہ بیرونی طاقتوں پر انحصار کی پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ تو اس پورے بحران کا حل کیا ہے؟ کتاب آخر میں کیا راستہ تجویز کرتی ہے؟ کتاب ایک بہت، آپ کہہ لیں کہ انقلابی حل پیش کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو فوری طور پر امریکی امداد اور IMF کے قرضوں کو مسترد کر دینا چاہیے، اور اس کے بجائے ملک کے اندر سے وسائل پیدا کیے جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیکس کا نظام درست کیا جائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں صرف 2% لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور سیاستدانوں اور امیر طبقے کی اکثریت کوئی انکم ٹیکس ادا نہیں کرتی۔ تو ان کے مطابق اگر صرف ٹیکس چوری کو روک لیا جائے اور امیروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے تو پاکستان کو کسی بیرونی آمداد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جی، یہ وہی خودی اور خود انحصاری کا فلسفہ ہے جس کی طرف وہ بار بار لوٹتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان کی کتاب پاکستان ایک ذاتی تعریف، ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو 2 پاکستان کے درمیان اپنی شناخت تلاش کرتا ہے۔ وہ اشرافیہ کے براؤن صاحب کلچر میں پیدا ہوا، لیکن زندگی کے تجربات نے، خاص طور پر والبا کی بیماری اور ہسپتال بنانے کی جدوجہد نے اسے عوام کے پاکستان سے جوڑ دیا۔ جی، اور اسی سفر نے اس کے سیاسی نظریات کو جنم دیا۔ اور یہ کتاب ہمیں ایک قوم کے اتار چڑھاؤ کی کہانی بھی سناتی ہے۔
ایک ایسا ملک جو بے پناہ صلاحیتوں اور جذبے والے عوام کے باوجود اپنی حکمران اشرافیہ کی ناکامیوں، کرپشن اور نوآبادیاتی ماضی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ تو کتاب ایک تشخیص بھی ہے اور ایک نسخہ بھی، بالکل۔ اور یہ کتاب سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ کتاب میں بیان کردہ گہرے مسائل جیسے کرپشن، سماجی تقسیم اور بیرونی انحصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا خود انحصاری اور عوام کی طاقت پر مبنی تبدیلی کا وہ راستہ جو عمران خان تجویز کرتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے ایک حقیقت پسندانہ مستقبل ہے یا محض ایک مثالی خواب؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.